دوسرا مسئلہ یہ ہے، بعض علاقوں میں کھانا کھانے کے بعد دعا کی درخواست کرتے ہیں. اس علاقے میں میرا بھی سفر ہوا. میں نے عرض کیا اپنے بزرگوں سے کہ ایک صورت ہے ترکیب، وہ یہ ہے کہ کوئی 5 منٹ کا کوئی وعد ہو جائے. 5 منٹ کی بھی حدیثیں ہیں. 9 سیکنڈ میں بھی ایک وعد ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک وعد ہے 9 سیکنڈ میں. سن لیجئے، گھڑی دیکھ لیجئے، ابھی پورا دکھائی دیتا ہوں. اذا قمت فی صلاتک فصل صلاۃ مودع ولا تکلم بکلام تعذر منه غدا واجمع الآیات مما فی ایدی الناس. دیکھ لو گھڑیوں میں 9 سیکنڈ پورا بیان ہو گیا. دیکھو میں نے جامع مسجد بمبئی میں بیان کیا، بار بار فرمائش ہوتی تھا 9 سیکنڈ والا وعد نبوت 9 سیکنڈ والا سنائیے کہ جب کھڑے ہو نماز میں تو سمجھ لو میری آخری نماز ہے، اور کوئی بات ایسی مت کرو جس کے بعد تمہیں ندامت ہو، اور تم اپنے لوگوں کی دولت پر نظر مت ڈالو، جو تمہارے پاس ہے اس پر راضی ہو. چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب تمہیں کسی کا مال اور کسی کا خوبصورتی اچھی معلوم ہو، کوئی تمہیں دنیاوی لحاظ سے افضل ہو یا صورت شکل میں اچھا ہو. دیکھو یہ حدیث کو غور سے سن لو، بخاری شریف کی حدیث ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اے لوگوں، جب تم کو کسی کا مال زیادہ اپنے سے معلوم ہو یا کسی کا حسن جمال کوئی تم سے زیادہ خوبصورت نظر آئے تو خبردار اس کی طرف مت دیکھو، اپنے سے کم والوں کو دیکھو. جو تم سے مال میں کم ہے، جو تم سے کم حسین ہیں، ان کو دیکھو، ورنہ ناشکری پیدا ہو جائے گی. ایک بزرگ کا قصہ بھی لکھا بینات میں شاید ہے اس مرتبہ. یہ بینات کی بات کر رہا ہوں، بینات والے بیٹھے ہیں مولانا فضل صاحب. بینات میں لکھا ایک بزرگ کا قصہ اس میں ہی شمارے میں. وہ کیا ہے، ایک بزرگ تھے، ہمیشہ مالداروں میں حسینوں میں رہتے تھے، خوبصورت لوگوں میں، لہذا پریشان رہتے تھے. آخر میں وہ اپنے سے کم لوگوں میں رہنے لگے جو کم مالدار تھے، اور جو ان سے کم درجے کے وہ تھے. لہذا کہتے ہیں پھر بڑا چین ملا، غریبوں میں جا کر رہے، بہت خوشی رہنے لگی، ورنہ ہمیشہ پریشانی رہتی تھی کہ صاحب ان کا تو 5000 گز کا پلاٹ ہے، میرا تو 2000 گز کا ہے، یا ان کا 1000 گز کا، میرا 500 گز کا. تو اپنے سے زیادہ لوگوں پر نظر ڈالنے سے ناشکری پیدا ہوتی، لہذا ہمیشہ نیچے والوں میں رہو. تو اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اس علاقے میں نے عرض کیا کہ 5 منٹ کا بیان کرا دیجیے تاکہ کھانے کے بعد فوراً دعا نہ ہو، کیونکہ ہمارے اکابر میں بھی اور کہیں اس کا ثبوت نہیں ملتا. لیکن آج مجھے ایک حدیث مل گئی. اس دن تو میں نے قیاس کیا کہ واز کے بعد دعا ثابت ہے اپنے بزرگوں سے، لہٰذا 5 منٹ حدیث شریف سنا دی، کھانے میں اس سے فاصلہ ہو گیا، اب اس کے بعد دعا کر دیا اللہ اس پر عمل کی توفیق دے اور کھلانے والوں کو برکت دے، سب کام بن گیا. لیکن آج مجھے اس عمل کی تائید میں ایک حدیث مل گئی. وہ راوی کون ہے؟ راوی ہیں حضرت ایک صحابی ہیں جن کا نام عبداللہ ابن بصر ہے. کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم میرے ابا جان کے یہاں تشریف لائے. ایک نبی مہمان ہو رہا ہے سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم. کہتے ہیں بس ہم سب گھر والوں نے خوشی کے مارے کھانا پیش کیا، اور وہ ملیدہ پیش کیا، آٹا کھجور اور گھی ملا کر جو بناتے تھے عرب کے لوگ. جب آپ نے کھا لیا تو پھر ہم نے تھوڑی سی کھجور بھی پیش کی. آپ جب کھجور کھانے لگے تو گٹھلیوں کو دونوں انگلیوں کے یعنی بیچ والی اور اس کے اوپر رکھ کر اس کو پھینکنے لگے، یعنی اس کو کھا کر کے اور پھر اس کو دونوں انگلیوں کے بیچ میں گٹھلی کو رکھ کر گٹھلی کو ایک طرف کرنے لگے. اس کے بعد ہم لوگوں نے پانی پیش کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پی لیا. بس میرے باپ نے کہا، اور اس وقت کہا جب آپ کھانا کھا چکے، تو فوراً نہیں کہا، جب سواری پر بیٹھ گئے اور آپ کی لگام سواری کی اپنے ہاتھ میں لی ہے، واخذ بلجام دابته ہی آپ کی سواری کا لگام پکڑ کر اس وقت درخواست کی، ادعوا اللہ لنا، آپ ہم سب کے لیے اللہ سے دعا کر دیجیے. ملا علی قاری محدث عظیم اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ دیکھیے اس صحابی کی عقل کو دیکھیے کہ اس نے فوراً درخواست نہیں کی کہ گویا کھانے کا بدلہ مانگ رہا، کھلا کر کے اور بدلہ مانگ رہا. اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہدیہ دے کر فوراً دعا کے لیے درخواست مت کرو، ورنہ کہے گا یہ روپیہ سے خرید رہا ہے دعا. کہیں روپیہ سے دعا خریدی جاتی ہے؟ ہدیہ دے کر ایک آدھا گھنٹہ 10 منٹ رک جاؤ، کسی اور کام میں لگ جاؤ. اس کے بعد پھر جب وہاں سے مجلس بدل جائے یا کسی جانے لگے مہمان پھر کہو. تو فرماتے اس حدیث سے دو تین مسئلے ثابت ہوئے. نمبر 1، انبیاء اور اولیاء اللہ سے دعا کی درخواست کرنا. دیکھیے انبیاء نبیوں سے اور اولیاء اللہ سے دعا کی درخواست کرنا ایک بات. نمبر 2، کھانے کے بعد فوراً دعا کے لیے نہ کہنا، تھوڑا سا فضل کر دینا. لہذا وہ سواری پر بیٹھ چکے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں یہ درخواست پیش کی. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ میزبان کو حق ہے کہ وہ دعا اپنے مہمان سے درخواست کرے تاکہ صحابی کی سنت ادا ہو. یعنی میزبان اپنے مہمان سے دعا کی درخواست کرے تاکہ اس صحابی کی سنت ادا ہو.
नबी अंबिया और औलिया से दुआ की दरख्वास्त करना आम हालात में, और नंबर 2 कि दुआ की दरख्वास्त खिलाने के बाद फौरन न करे, जैसा कि इन्होंने फस्ल कर दिया, आप सवारी पर बैठ गए तब लगाम पकड़ कर दरख्वास्त की। तीसरा फरमाते हैं मुल्ला अली कारी, हर मेहमान को हक हासिल है कि हर मेजबान को हक हासिल है कि मेहमान से दुआ की गुजारिश करे। आगे फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 3 दुआ दी, लिहाजा अगर मेहमान ये 3 दुआ दे तो एक सुन्नत और अदा हो जाएगी। एक तो दुआ मशहूर है अल्लाहुम्मा आतिनी व अतामनी व सकानी, लेकिन इस मौके पर जबकि खाने के बाद चलने लगे हैं तो फिर ये 3 दुआ आपने दी। नंबर 1 क्या है? अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फीमा रज़क़तहुम, ऐ अल्लाह इन लोग घर वालों को, क्योंकि सब मिलकर के खिलाया पिलाया, सब सारे घर वाले अब्बा भी बेटे भी और औरतों ने पकाया बनाया मलिदा वलिदा है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फीमा रज़क़तहुम, या अल्लाह इन घर वालों के सबको रिज़्क़ बरकत दीजिए उस चीज में जो आपने इनको रिज़्क़ अता फरमाया। मालूम हुआ रिज़्क़ की बरकत की दुआ करनी चाहिए।